اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلک علی اللہ یسیر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اسے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کفار کا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جو زندگی اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد جو انسان مر جاتا ہے نہ اس کا حساب و کتاب ہے، نہ ہی اسے زندہ کیا جائے گا، نہ اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دنیاوی دی ہے یہ عارضی ہے، اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی انسان کو ملنی ہے۔ تو ہر انسان نے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، جو دنیا کے اندر جو کچھ کر کے گیا اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نہیں، کہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، نہ ہی اللہ نے ہم سے سوال کرنے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، محبوب آپ ان کو بتائیں کہ اللہ تمہیں ضرور زندہ فرمائے گا، اور تمہارے کرتوتوں کا، تمہیں جو اس دنیا کے اندر تم نے کیے وہ بھی تمہیں بتا دیے جائیں گے کہ فلاں فلاں کام تم کر کے آئے۔ تو ہر آدمی نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو زعم الذین کفروا، اللہ پاک نے فرمایا زعم، یہ ان کا خام خیال ہے، یہ وہم ہے ان کا۔ کن کا؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جو کافر ہیں ان کا یہ خام خیال ہے، لن یبعثوا، کہ ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل بلی وربی، فرمایا محبوب جس طرح آپ نے میرے رب ہونے کا اعلان فرمایا ہے تو اسی طرح آپ یہ ان سے کہہ دیں، قل بلی، کیوں نہیں، وربی، یہ جو واو ہے یہ قسمیہ ہے، فرمایا وربی، اور میرے رب کی قسم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہا۔ تو یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں جب مشرکین اس کفار کو نہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے قرآن کیسے حجت ہوگا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ امین بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے مشرکین مکہ کو، اپنے عزیزوں کو اکٹھا کیا
تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں۔ فرمایا ایک روایت کے اندر آیا آپ نے ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ تو سب نے کہا یہ ہاتھ تو امانت دار کا ہے، یہ سچے کا ہاتھ ہے۔ تو فرمایا اگر مجھے امین بھی کہتے ہو، صادق بھی مانتے ہو، تو پھر کہو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ فرمائیں قل بلا وربی، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، لتبعثن، کہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ تم کہتی ہو کہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اچھا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پر یہ مشکل ہے کہ ہم مر کے مٹی بن جائیں گے، ہمارے ذرات مٹی میں چلے جائیں گے، تو کہاں کہاں سے اللہ پاک ان ذرات کو اکٹھا کر کے پھر انسان کو زندہ فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انہیں اپنے رب کی طاقت کا علم نہیں کہ ہمارے رب کی طاقت کتنی ہے۔ جو رب پہلے ہمیں بنا سکتا ہے، جس رب نے ہمیں پہلے تخلیق کیا ہے، تو کیا دوبارہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو اللہ نے تو صرف اتنا کہنا ہے کن ہو جا فیکون، ساری چیزیں ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبئن، اور جو کچھ تم کر کیا ہے تمہیں سب کی خبر دی جائے گی، اور جو کچھ تم نے دنیا کے اندر اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے وہ سارا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بما علمتم، اور جو اس سے علم تم سے مراد ان کے وہ عمل ہیں، اچھا عمل ہے برا عمل ہے۔ تو اسی طرح اس نیک عمل کی بنیاد وہ ایمان پر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان ہے تو نیک عمل اس سے فائدہ دے گا، یہ ایمان شرط ہے عمل کے لیے۔ کافر جتنے اچھے عمل کریں دنیا کے اندر، ان کو جنت کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ایماندار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و جان سے پڑھے، منافقین کی طرح نہ پڑھے جس طرح منافقین نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں لیکن ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اگر سچے دل کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو پھر قیامت کے دن فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بما عملتم، اور تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم عمل کر کے آئے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اللہ کو بتانا، جو اللہ زندہ کرنا، اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ وذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ چیزیں بہت آسان ہیں۔ اور انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیا میرا رب بھی کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، اللہ پاک ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ آج انسان بول رہا ہے تو اس کی اجازت سے بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے اس کی اجازت سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک کل دوست ملے 5-6 سال کے بعد، وہ صحیح سلامت چلتے تھے پھرتے تھے۔ کل مجھے وہ 4 پائی کے اوپر ملے، تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو کیا آپ چل نہیں سکتے؟ کہنے لگے میں چل نہیں سکتا، مجھے بخار ہوا، اس بخار کی وجہ سے میرا سارا وجود ختم ہو گیا، 4 پائی کے اوپر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی سہارے کے ساتھ اٹھا کے لے جائے تو میں چل سکتا ہوں، اس کے سہارے کے بغیر نہ میں اندر آ سکتا ہوں نہ باہر آ سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ نہیں کسی کو معلوم، جو اللہ طاقتیں دینا چاہتا ہے اللہ طاقتیں لینا بھی جانتا ہے کہ اس کی طاقتیں لے لی جائیں۔ تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 8 کے اندر، فآمنوا باللہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ اس لیے تمہاری کامیابی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں رسول ہی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے،
جس کا نام نامی اسم گرامی دنیا کے اندر محمد ہے اور آسمانوں میں احمد ہے، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی جس کو ہم نے نازل کیا، یہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے۔ جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، سورج چڑھتا ہے تو روشنیاں بکھیرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اندر کا اندھیرا ہے، جو کفر کا اندھیرا ہے، جو دل سیاہ ہے، اس دل کو روشنی بخشنے کے لیے، اس دل کے اندر نور کا داخل ہونا، یہ قرآن مقدس ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کے احکام ہیں۔ تو یہ قرآن نورانی شیشہ رب کا راہ دکھاوے، جڑا پڑھے تے عمل کرے جا جنت جاہیں پاوے۔ میرا کم ہے پڑھ کے قرآن سنانا، کوئی منے یا نہ منے، دونوں جہانے مارا جڑا حد قرآن بھنے۔ میرے بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کے آئے، اس پوری دنیا کو قرآن سنانے کے لیے تشریف لائے، اللہ کے احکام بتانے کے لیے تشریف لائے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اس کی قسمت ہے۔ اور اسی طرح کوئی فارس سے اٹھ کے آ کے اس قرآن کے نور کو لے گیا، کوئی حضور کے قریب رہ کے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، یہ قرآن تو ایک نورانی شیشہ ہے، اور اس قرآن کی طرف آ جاؤ۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو یہ ہم بھی مسلمان بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے جو عمل آگے بھیج رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ انسان گناہ کرتا یہ نہ سمجھ لے کہ میں اندھیرے کے اندر کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ رات کو گشت کرتے ہیں تو پھر رہے ہیں رات کے اندھیروں کے اندر، بازاروں شہروں کے اندر، تو ایک گھر سے آواز آتی ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹا اس دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی، ہمارے خلیفے کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں کہتی ہے خلیفہ کہاں موجود ہے، رات ہے، وہ اپنے محل میں ہوگا۔ تو اس کی بیٹی جواب دیتی، امی جان اگر وہ موجود نہیں، اس کا رب تو موجود ہے، جس رب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات اس بچی کی سنی اور اس گھر کو نشان لگایا، صبح غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کیا سبب ہے۔ جس وقت وہ پتہ کیا تو وہ عورت بیوہ تھی، اس بیوہ کی وہ بیٹی تھی۔ تو آپ نے اس بچی کا تقویٰ طہارت دیکھ کر اپنی اولاد کو جمع کیا۔ تو فرمایا کون ہے میرے بیٹوں میں سے جو اس بچی کے ساتھ نکاح کرے؟ تو اس بچی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے نکاح کیا، اس سے عمر بن عبدالعزیز اس دنیا میں تشریف لائے، جن کا نام قیامت تک جاری ہے۔ تو میرے بھائیو، ان کا فیض، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نیک عمل کرتے ہو، اس نیک عمل نور بن کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تمہارے دل کے اندر بھی اترتا ہے۔ تو میرے بھائیو، کسی کو نہ دیکھیں کہ وہ کون کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا آگے بھیج رہا ہوں، کیا جمع کر رہا ہوں۔ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے تو ہم سودا سلف خریدتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں میرے بھائی کی، میرے بیٹے کی، میرے عزیز کی شادی آ رہی ہے، اس کی طرف جانا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، گھر والے سارے تیار ہوتے ہیں، فلاں فلاں چیز میں نے لے کر جانی ہے، یہ تحفہ اسے دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو عارضی زندگی ہے، اور جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے سوچیں کہ ہم نے کیا جمع کیا۔ آج میں نے کتنا درود پڑھا ہے، یہ درود کی تسبیحاں میں نے آگے جمع کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں نے کتنی تلاوت کی ہے، اس کو آگے بھیجنا ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، یہ جمع ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کا خیال کریں، اپنا دیکھیں کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں۔ آج میں نے کتنا نیک عمل کیا ہے اور کتنا مجھ سے کم ہوا ہے، کوئی غلطی کوتاہی تو مجھ سے نہیں ہو گئی۔ رات کو آ جائیں،
کہ اپنے بستر پر جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ میں نے جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی تو تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ جس طرح تیرے نبی اپنے بستر پر آتے تو پہلے توبہ کرتے، تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ اپنے نبی کی عزتوں کے طفیل ہمیں بھی معافی کا پروانہ عطا فرما، تو یقیناً یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔